بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت کی حور 4000 خدمتگار لڑکیوں والا بالا خانہ، قسط نمبر 24۔ حضرت وہب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جنت میں ایک غرفہ ایسا ہے جس کا نام سخا ہے۔ جب اللہ کا ولی اس میں جانے کا ارادہ کرے گا تو حضرت جبریل علیہ السلام اس غرفہ کے پاس جا کر اس جنتی کو اوپر چڑھانے کے لیے پکاریں گے تو وہ حضرت جبریل علیہ السلام کے انگلیوں کے سامنے کھڑا ہو جائے گا۔ انگلیوں کے سامنے اس لیے کھڑا ہوگا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کا قد بہت بڑا ہے اور اس کا قد اتنا ہی چھوٹا ہوگا۔ اس غرفہ بالا خانے میں 4000 خدمت کے لائق لڑکیاں ہوں گی جو اپنے دامن اور بالوں کو ناز و انداز سے اٹھاتے ہوئے چلیں گی اور عود کی انگوٹھیوں سے خوشبوئیں حاصل کریں گی۔ دوستوں کو بتا دوں کہ کبھی حدیث بڑی آ جاتی ہے، اس لیے جنت کی حور کو ویڈیو شارٹ ویڈیو سے بڑھ جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت کی حور، قسط نمبر 25۔ جنت کے خیمے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، حور مقصورات فی الخیام، وہ حوریں ہیں جو خیموں میں مستور ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں مومن کے لیے ایک ہی موتی کا ایک خلدہ خیمہ ہوگا جس کی لمبائی 60 میل تک ہوگی۔ اس میں مومن کی بیویاں ہوں گی، وہ ان سب کے پاس جا کر صحبت کرے گا، وہ بیویاں ایک دوسری کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکے گی۔ یہ خیمہ نہ تو بالا خانے میں ہوں گے نہ محلات میں، بلکہ یہ باغات میں اور نہروں کے کنارے پر قائم کیے گئے ہوں گے۔ خیمے کیوں لگائے گئے ہیں؟ ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، حور یعنی اس سے نو پیدا کی جاتی ہیں، جب اس کی تخلیق مکمل ہو جاتی ہے تو فرشتے ان پر خیمے نصب کر دیتے ہیں۔ بعض حضرات فرماتے ہیں خیمے اس وقت نصب کرتے ہیں جب وہ جوان ہوتی ہے، کیونکہ نوجوان لڑکی کی عادت یہ ہے کہ وہ پردے کے ساتھ علیحدگی کو پسند کرتی ہے یہاں تک اس کو اس کا خاوند لے جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سبحانہ نے بھی حوروں کو پیدا کیا اور ان کو خیموں کے پردوں میں پابند کر دیا یہاں تک کہ ان کو اپنے اولیاء اور دوستوں کے ساتھ جنت میں ملا دے۔